شفیع جان صاحب ایک بات، آپ تو کیونکہ عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں، انہی کے نام پہ آپ نے ووٹ لیا، آپ ایم پی اے بنے اور آپ پراؤڈلی یہ کہتے ہیں، آپ سب، کیونکہ آپ کے تو چیف منسٹر یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کا ورکر ہوں. جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں یعنی محترمہ علیمہ خان صاحبہ، وہ آپ سب سے بشمول جناب آفریدی صاحب سے نہایت معذرت سے عرض کروں وہ مطمئن نہیں ہے، اور وہ 12 ایک ہی بات کرتی ہے اور وہ پوچھ رہی ہوتی ہے فلانا کدھر ہے، فلانا کدھر ہے، کیوں ہے. لوگ تو اب چیف منسٹر کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آتے جی، وہ کیوں نہیں ملنے کے لیے آتے. اب وہ کیا فرما رہی ہیں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے اور وہ آپ سے کیا چاہ رہی ہیں، ذرا خود سن لیجیے. میری اگر اسٹریٹجی سنیں تو میں تو کہوں کہ سارے ایم این اے جا کے اپنے آپ کو اریسٹ دے دیں، پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایس جا کے سارے اریسٹ دے دیں، ان کی تو جان نکل جائے گی. یہ چلائیں گے کیسے اپنا سسٹم اگر ساروں کو اریسٹ کر لیا؟ انٹرنیشنل نیوز بھی بنے گی. میری اگر اسٹریٹجی مانے پی ٹی آئی تو میں تو کہوں کہ چلیں سارے اریسٹ دے دیتے ہیں، سینیٹرز بھی جیل کے سامنے جا کے فوجی اریسٹ کر لو. اگر سارے اریسٹ دے دیں تو آپ خود بتائیں، اچھا آئیڈیا نہیں ہے؟ اس کے بعد نہ نیشنل اسمبلی چلے گی، نہ پنجاب اسمبلی چلے گی، اور اس کے بعد انٹرنیشنلی اتنا بڑا تماشا بنے گا. اس کے علاوہ وہ تقریباً 2 دفعہ کال دے چکی ہیں کہ 10,000 لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بھائی کی جماعت کے ہزاروں ممبران ہیں، لوگ نہیں آتے. اب وہ آپ کے ایم پی ایم این اے صاحبان سے بھی یہ کہہ رہی ہیں، اب کوئی تو وجہ ہے نا کہ وہ مجبور ہو رہی ہیں کہ لوگ جو ان کے کہنے پر، وہ 2 دفعہ یہ کہہ چکی ہیں کہ آئیں، کم از کم 10,000 لوگ ہیں، وہ نہیں آتے. آفریدی صاحب سے ان کا سوشل میڈیا کہتے رہی کہ آفریدی صاحب کیوں کوشش نہیں کرتے، اب دوبارہ نہیں جاتے. مجھے اس بات کا، میں ریکارڈ کے اوپر کہہ لوں کہ آفریدی صاحب عدالتوں میں بھی جا چکے، سپریم کورٹ کے میں بھی جا چکے، سی ایم کو بھی خط لکھ چکے کہ میری ملاقات کروائیں، ہر جگہ چلے گئے ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہوئی. غالباً انہوں نے وزیر اعظم کو بھی کہا تھا میرے لیے کوئی میں ملنا چاہتا ہوں، وہاں پہ بھی سنوائی نہیں ہوئی. لیکن عمران خان صاحب کی ہمشیرہ اور پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی آپ کیوں نہیں جاتے، کیوں احتجاج نہیں کرتے، اور جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی لاہ عمل کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ لاہ عمل غائب ہے، کیا غائب ہے؟ دیکھیے منیب صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ ابھی سلمان صفدر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، تو ان کو یہ پیغام بھجوایا گیا تھا کہ ہم کمپلیٹلی تیار ہیں اور جو بھی وہ ہدایت دیں گے اس کو من و ان قبول کیا جائے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اس قسم کی جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اچکزئی صاحب کی مشاورت سے اور علامہ ناصر صاحب کی مشاورت سے کریں گے. میں نے شروع میں ہی یہ کہہ دیا ہے کہ علامہ اور اچکزئی صاحب جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک کے حوالے سے، مذمت کے حوالے سے، تمام تحریک انصاف کی پارٹی، خیبر پختونخوا کی حکومت کمپلیٹلی اس کو بیک کرے گی. جہاں تک علیمہ آپا کی بات ہے تو وہ خان صاحب کی بہن ہے، اور بہن اور جو بھائی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ انتہائی پیار بھرا ہوتا ہے. ان کا گلہ بھی جائز ہے، ان کا غصہ بھی جائز ہے. اور جہاں تک 10,000 لوگوں کی آپ نے بات کی، جس دن یہ کال کی گئی تھی میں خود وہاں پہ موجود تھا اور اچھا خاصا نمبر وہاں پہ لوگوں کا موجود تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شدید بارش تھی، شدید ایک آندھی تھی، موسم بھی خراب تھا، اور اس سے زیادہ پنجاب حکومت کی جو پنجاب پولیس ہے اس کی گرفتاریاں بھی وہاں پہ ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ وہاں پہ موجود تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد میں شیلنگ ہوئی، وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا، لوگوں کو اٹھایا گیا، ہمارے ایم آپ پی اس ایس کو کوئی گرفتار ہوئے. ہیڈ کاؤنٹ نہیں دے سکتے، لیکن آپ کہتے ہیں عام حالات سے زیادہ لوگ تھے وہاں پر. جی بالکل، عام حالات سے زیادہ لوگ تھے وہاں پہ، گرفتاریاں ہوئی، سینیٹرز کو اٹھایا گیا، ایم پی ایس کے ہمارے اٹھایا گیا. تو بات بڑی واضح ہے کہ یہ جو ایک مذمت ہے یہ ایک نظام کے خلاف ہے، اور جتنی بڑی مذمت آپ کی ہوگی اتنی زیادہ مشکلات آئیں گی. اب آپ میرے بھائی نے بات کی کہ ہم سسٹم کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی سسٹم کی طرف نہیں دیکھ رہے. رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان آن ریکارڈ پڑا ہوا ہے کہ انہوں نے خود خان صاحب کو 2 دفعہ ڈیل کی آفر کی، خان صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا. اگر ہم کسی بھی ڈیل کی طرف دیکھتے، ہم کسی بھی بیک ڈور راستے کو دیکھتے تو ہم بات چیت کے لیے بات کرنے کو تیار تھے. ہمارا تو بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ وہ رانا ثناءاللہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہماری جو ایک ہمارا سٹینڈ ہے اس پہ مہر ثابت کر دیتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ عمران خان صاحب کو اس حکومت نے اور دیگر لوگوں نے جو ہے وہ ڈیل آفر کی، لیکن خان صاحب رانا نے اس صاحب کو ویسے اس ریجیکٹ بات کیا. سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے انہوں نے اس کی وضاحت دے دی ہے. نہیں، وہ پیچھے ہٹے ہیں یا آگے چلے گئے ہیں وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آن ریکارڈ پڑی ہے، اور یہ جو تصویریں ہوتی ہے یا جو ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ بہت بڑا ثبوت ہوتی ہے. ہاں، بڑی اگر بعد ظالم میں چیز آپ اس ہوتی کو ہے. اب اس کو بعد میں اگر اس کو کلیریفائی کریں نہ کریں وہ ایک الگ بحث ہے. اب اگر وہ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے، یا اس کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیاق و سباق سے ہٹ کے یہ بات کہی تھی، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آن ریکارڈ پڑی ہے کہ ہم کسی قسم کی ڈیل کی طرف نہیں دیکھ رہے. جہاں تک بات ہے علیمہ آپا کی، علیمہ آپا بالکل ہمارے لیے وہ جو ڈیمانڈ کری ہے تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہے. صحت کے معاملے پہ ان کی جو ڈیمانڈ تھی، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹنگ جو تھی، فیملی کے زیر نگرانی ہونی چاہیے، ذاتی ڈاکٹر کی رسائی ان تک ہونی چاہیے. ابھی تک ذاتی ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہوئی. پھر اگر میں شفیع جان صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کا ورکر بھی جانا جائے گا،
आफरीदी साहब पे ये तनकीद जो आपका वर्कर कर रहा है कि नहीं क्यों नहीं जाते, आफरीदी साहब जाते रहे ना, उन्होंने एक रात वो धरना भी दिया, अब नहीं जाते, वजह क्या है? सुहेल अफरीदी साहब जी 8 अक्टूबर को नामजद हुए और 15 अक्टूबर को उन्होंने हल्फ उठाया, और उसके बाद आपने देखा होगा कि वो 11 दफा वहां पे जा चुके हैं। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का ऑर्डर भी उनके पास है, उसके मुताबिक उनकी मुलाकात तय है इमरान खान साहब के साथ, लेकिन जेल का सुपरडेंट इतना ताकतवर है वो किसी चीज को मलूज़ खातिर नहीं लाता। वहां पे धरना भी दिया गया, सीएम को खत भी लिखा गया, ये कौसर काज़ी साहब की वजह से मलूज़ खातिर नहीं लाते, वो इनकी हुकूमत की डेफिनेटली। देखिए पंजाब हुकूमत के अंडर है अडियाला जेल सुपरडेंट जो है वो इनके अंडर है, वो किसी की अना की तस्कीन के लिए किस किस्म की जो वहां पे एक एक्शंस हो रहे हैं वो किसी की अना की तस्कीन के लिए हो रहे हैं। 200 दिन से ज्यादा हो गए, वो आइसोलेशन में है। 16 अक्टूबर को आखिरी मुलाकात वकला से हुई थी, उसके बाद बहनों से आखिरी मुलाकात 4 दिसंबर को हुई थी। अफरीदी साहब जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए, उस हुक्मनामे पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाई जा रही। फिर हमने चीफ जस्टिस से मिलना चाहा, वो मिलने से गुरेजा है। फिर हम रमजान में ओपन कोर्ट में गए, रोस्टम पे खड़ी हुए, अफरीदी साहब ने सलाम किया, सलाम दिए का जवाब दिए बगैर वो चैम्बर में चले गए। फिर चीफ जस्टिस को कॉल्स की गई है, सीएम को खत लिखा गया है, पीएम से बात हुई है। आज वालेकुम सलाम हो गया है वैसे कम से कम, वो आज हुआ है बिल्कुल। आज हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, तो उससे टाइम ये मैसेज आया है, और सीएम साहब ने तमाम एमपीएस के सामने ये बात की कि आज जो सलाम जो मैंने किया था उसका जवाब अभी पहुंच गया है। चलो ठीक है। बात ये है कौसर काज़मी साहब, देखिए इमरान शफकत साहब का तज्जिया अपनी जगह, राना सनाउल्लाह साहब की बेशक जितनी वजाहत दें, वो कहें ऑफरे आपने कर दिए, खान साहब ने मानना कोई नहीं, ना वो मानेंगे ना उन्होंने आपसे डील करनी है। अब पता नहीं आप अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं ये करवाते, शायद वज़ीर आला का हुक्म है इसलिए खान साहब की मुलाकात नहीं हो पाती अपनी हमशीराओं से या वकला से। अदालत से सलमान सफदर साहब जाते हैं, उनकी 65 मिनट की मुलाकात होती है, जिसमें वो आज भी बाहर आके कह रहे थे कि खान साहब ने कहा मेरी आई साइट ठीक नहीं है, बहुत ख़राब है, और ये बार बार अस्पतालों के विजिट से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो तो खुद गला फाड़ के कह रहे हैं कि मेरी आई साइट ठीक नहीं हो रही, आप उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल नहीं लेके जाते। क्या वैसे मैं जानना चाह रहा हूँ कौन सी क़यामत टूटेगी अगर उनके जो ज़ाती डॉक्टर हैं वो सिर्फ प्रोसीजर विटनेस कर लें तो? देखें, अभी शफी ने अना की तस्कीन की बात की ना, अना की तस्कीन के लिए खान साहब ने जो तरीक़ाकार अपनाया हुआ था, अल्लाह ना करे कभी हम उसके हवाले से सोचें भी। मतलब लाइव फीड ली जाती थी अपने सियासी हरीफों की, चाहे वो मियाँ शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज हों या एहसन इकबाल। आपको याद होगा जब उनको असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी और उनकी बाजू पे गोली लगी और उसके बाद फिजियो उनको रिकमेंड किया गया, उनको अरेस्ट किया गया और वो प्रोवाइड नहीं किया जाता था। और बाकायदा तौर पर ये क्यों होता था? ताकि इमरान खान साहब अपनी अना को तस्कीन दे सकें, लाइव मनाजर देख के अपनी जो सियासी हरीफ थे उनकी जो कैद व बंद की सोबतें थी उनको देखना। मतलब ये चीज़ें जो ये कर चुके हैं, ये समझते हैं कि शायद जो मौजूदा हुकूमत है वो भी उसी रास्ते पर अमल पैरा है, तो ऐसा नहीं है। हमारी चीफ मिनिस्टर हल्फन ये बात बार बार कह चुकी हैं कि इमरान खान के हवाले से उनके कोई अहकामात जो जेलर है या इंतजामिया है नहीं दिए जाते। हमारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप जितने मर्जी इल्जामात लगा लें, क्योंकि इल्जाम है ना, किसी बात का सबूत आज तक आप पेश नहीं कर सके, बस वो मफरूजे पर मबनी एक बातें होती हैं जो आप करते रहते हैं। जहां तक ये बात है ना जी स्टेटमेंट की, राना सना की, तो अगर इसी को आप इत्माम हुज्जत के तौर पर लेते हैं इसको कि यार ये बस हरफ आखिर होता है, तो फिर अलीमा आपा की उस स्टेटमेंट का क्या करेंगे शफी जान? कि आप हमें बताएं, खुदा के लिए बताएं, इमरान खान साहब से क्या चाहते हैं, वो क्या बात छोड़ दें, क्या बात अपना लें, कैसे उनकी रिहाई मुमकिन होगी? तो ये स्टेटमेंट भी अलीमा खानम आपा की ऑन रिकॉर्ड है।